صاحبان، گزارش ہے کہ آپ کے اور میرے درمیان جتنا فاصلہ مجھ سے ممکن تھا وہ میں نے ختم کیا. اب جو آپ کے درمیان باقی فاصلہ ہے وہ آپ کو زحمت کرنا پڑے گی. صرف ایک ایک قدم کی زحمت فرما لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. آج تھوڑا سا ایک قدم آ. بہت شکریہ. التماس دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لے ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم یا مدبر الامور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام رب صلی علی محمد وآل محمد مولاتی فاطمہ تو عیسی مولاتی فاطمہ تو عیسی مولاتی فاطمہ تو عیسی. اللہم صلی محمد وآل محمد. مجمع کافی ہے اگر اس سے ذرا بلند صلوات پڑھیں. صلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الہاشمی المطلبی مکی المدنی ابتہی الرسول مبعوث علی العرب والعجم ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. صلوات.
نعرہ تکبیر، محمد و آل محمد کے خالق کا نام کوشش فرمائیں گے شایان شان طریقے سے لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریہ، حیدریہ، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ مل کے صلوات کی آواز بلند فرمائیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ارباب دانش و اہل علم حضرات، بزرگان دین، برادران ملت، عاشقان رسول و عاشقان اولاد رسول و عاشقان رسول، میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 15 سورہ نمبر 18، میں پھر عرض کر رہا ہوں، پارہ نمبر 15 سورہ نمبر 18 یعنی سورۃ الکہف کی یہ آیت نمبر 49 اور 50 ہے، جس میں اللہ زبان بے زبانی کے ساتھ تمام قاریان قرآن پر اس حقیقت کو واضح فرما رہا ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے مقام پر اپنی مرضی سے دعوی ولایت کر رہا ہے، یا اگر کچھ لوگ مل کر اپنی مرضی سے کسی کو ولی مان رہے ہیں، تو ضروری نہیں کہ ہر دعوے دار ولایت ولی ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان، تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں گے، یہ سپیکر والا میرا خیال اٹھ کے چلا گیا ہے۔ اچھا، ضروری نہیں کہ ہر دعوے دار ولایت ولی ہو، یا اگر کچھ لوگ کسی کو اپنے مفاد کی خاطر، اپنی سیاست کی خاطر ولی قرار دیں تو وہ ولی بھی ہو۔ ہاں بیٹا، سامنے بیٹھ کے سونا نہیں ہے، ہاں ذرا درود پڑھیے گا ساتھ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معذرت کے ساتھ میں جانتا ہوں گرمی ہے اور گرمی میں نیند کا غلبہ بھی ہو جاتا ہے، اور ابھی بھائی ملک صاحب بڑے خوبصورت انداز میں بات کر رہے تھے، تو چونکہ خطیب آدمی ہوں تو بات میں بات آ جاتی ہے، فکرہ اس وقت زبان پہ آ گیا ہے، اگر ناراض نہ ہوں تو میں وہ فکرہ آپ کے سامنے آگاہ کر دوں۔ دیکھیے، بنیادی طور پر دو فعل ایسے ہیں انسان کے جو اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں، سمجھ جاؤ تو بولنا، نہ سمجھو تو مجھے گلہ نہیں ہے۔ دو فعل ایسے ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، ایک ہے سونا، ایک ہے رونا۔ جو علی کو یہ سمجھتا ہے کہ ہماری زبانیں کائنات کے علی کی امانت ہیں، وہ میرے فکرے کا ساتھ دیں گے۔ نہ سونا اختیار میں ہے، نہ رونا اختیار میں ہے، میں بھولا نہیں ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ نہ سونا، انسان کی نیند، سونا یہ اختیار میں نہیں ہے، سونا بھی اختیار میں نہیں، رونا بھی اختیار میں نہیں۔ بیٹا پیچھے دیکھو گے تو پھر بات سمجھ نہیں آئے گی۔ نہ سونا اختیار میں ہے، نہ رونا اختیار میں ہے، یہ اصل میں اندر کی نفس کی کیفیت ہے۔ اگر اندر سے انسان مطمئن ہو
تو نیند کانٹوں پہ بھی آ جائے گی. جتنے بولے ہو میں شکر گزار ہوں. نفس مطمئن ہو تو نیند سولی پہ بھی آتی ہے. نفس مطمئن ہو گرمی کے موسم میں اگر کھیت میں وہ بڑے بڑے پتھریلے سے موٹے موٹے مٹی کے ڈھیلے ہوتے ہیں وہاں بھی نیند آ جاتی ہے. نفس مطمئن ہو تو نیند کانٹوں پہ بھی آئے گی. اور اگر بندہ اندر سے مطمئن نہ ہو تو نیند ایئر کنڈیشن کمرے میں مخمل کے بستر پہ بھی نہیں آتی. بولنا اسی نے ہے جس کا بولنا علی کو پسند ہے. نفس مطمئن ہو تو نیند کانٹوں پہ بھی آئے گی. نفس مطمئن نہ ہو تو نیند مخمل کے بستر پہ بھی نہیں آئے گی. اس علاقے کے میرے خاموش مومنین ہجرت کی رات کیفیتیں دو تھی. ایک طرف نفس اتنا مطمئن تھا کہ وہ تلواروں کے سائے میں بھی سو رہا تھا. بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے. حیدری توجہ فرمائی صاحبان. اور ایک طرف نفس اتنا بے چین تھا کہ وہ سایہ رحمت میں بھی رو رہا تھا. تو میں سونے سے بہت مہربانی ہاں تو آپ کو منع تو نہیں کرتا. بڑی مہربانی حیدری کہ میں آپ کو زبردستی کروں لیکن ذرا کوشش فرمائیں جب سامنے بیٹھے ہیں تو ذرا جاگ کے سنیے گا چونکہ بزرگ تو سب جانتے ہیں. ہم نے تو جوانوں کو سنانا ہوتا ہے بزرگوں سے سیکھا جاتا ہے. انہیں سنایا نہیں جاتا ان سے سیکھا جاتا ہے. ان کو سبق کے طور پہ سناتے ہیں. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کو سیاسی بنیاد پر ولی قرار دیتا ہے یا اسے ولی مانتا ہے ضروری نہیں کہ ہر دعوے دار ولایت ولی ہو بلکہ میں خود ولی مطلق ہوتے ہوئے اعلان کر رہا ہوں کہ مجھ اللہ کے نزدیک ولی کون ہو سکتا ہے. بس یہی ایک بات دے کر میں ممبر بھائی کے حوالے کر دوں گا. ان آیات کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ فرما رہے میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے آدم سے یہ فرمایا ملائکہ سے یہ فرمایا کہ اے میرے ملائکہ یہ جو آدم ہے جس کے سر پر دست ید اللہ کے ساتھ میں نے تاج خلافت سجایا ہے تسجدو اسے سجدہ کرو. فسجدو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ما سوا ابلیس کے. گھبرا گئے ہو دیکھو میرا ساتھ دینا. الا ابلیس ما سوا ابلیس کے. اللہ فرماتے کانا من الجن وہ جو ابلیس تھا وہ قوم جنات میں سے تھا. ففسق عن امر ربی اس نے اپنے رب کے امر کا انکار کیا. بات تھوڑی سی باریک ہے اس نے رب کا انکار نہیں کیا. جو سمجھ رہے ہیں وہ ساتھ دیں گے. ففسق عن امر ربی اس نے اپنے رب کے حضور امر کا انکار کیا. رب کا انکار نہیں کیا رب کو وہ مانتا تھا. اچھا جو نہیں بولے میں اشارتاً دلیل دے دیتا ہوں. دیکھیے اگر وہ نہیں مانتا تھا تو جب اللہ نے اسے
دربار رحمت سے نکالا تھا تو اس نے نکلتے ہوئے اللہ کے دربار میں ایک اعلان کیا تھا کہ پروردگار فب عزت کا، پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم، نہیں جتنے بولے ہو میں شکر گزار ہوں، فب عزت کا مجھے تیری، بیٹا سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات، تیری عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم کھانا یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ کو مانتا تھا۔ اگر وہ نہ مانتا ہوتا تو وہ اپنے رب کی عزت کی قسم کیوں کھاتا؟ قسم کھانا دلیل ہے کہ وہ اس کو مانتا ہے، اور قسم کھا کے اعلان کر رہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پروردگار تو نے اس آدم کی وجہ سے مجھے اپنی رحمت کے دربار سے نکالا ہے، تو پھر میں بھی شیطان ہوں، میں بھی ابلیس ہوں، میں بھی اعلان کر رہا ہوں لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ بیٹا موبائل چھوڑ دو، میں تمام اولاد آدم کو گمراہ کروں گا۔ جو سمجھ کے نہیں بولے گا میں لاہور تک دکھی جاؤں گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمام اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، اللہ عبادک منہم المخلصین، لیکن پروردگار جو تیرے خالص بندے ہیں میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ میرے معظم مکرم سامعین، تمام علماء اہل سنت کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے وہ مخلصین بندے جن کو ابلیس گمراہ نہیں کر سکتا، وہ ان سے مراد وجود انبیاء ہے۔ تو ہم کہتے حضور آپ کی تحریر کے مطابق طے ہو گیا کہ جس طرح ابلیس اللہ کو مانتا ہے اسی طرح وہ نبیوں کو بھی مانتا ہے۔ نہیں جتنے بولے ہو میں شکر گزار ہوں۔ قسم، اللہ کی قسم کھانا دلیل ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے۔ یہ کہنا کہ میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا، آپ فرماتے ان سے مراد نبی ہے، تو معلوم ہوا وہ عقیدہ نبوت پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اب کہتے پروردگار میں نے تیری اتنی عبادتیں کی ہیں تو میرا اتنا صلہ تو بنتا ہے کہ مجھے قیامت تک کی مہلت عطا کر۔ معلوم ہوا جس طرح وہ نبیوں کو مانتا ہے اسی طرح ابلیس قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اب ایک بندہ نہ بولے میں فکرے پہ مطمئن ہوں، عزت کی قسم کھانا دلیل ہے کہ توحید کا قائل تھا۔ مخلصین بندوں کا اقرار بتا رہا ہے کہ وہ نبیوں کا عقیدہ نبوت پر قائم رکھتا ہے۔ قیامت تک کی مہلت طلب کرنا دلیل ہے کہ وہ عقیدہ قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتاؤ اصول دین میں توحید کا بھی قائل، نبوت کا بھی قائل، قیامت کا بھی قائل، پھر لعنتی ہے۔ بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے۔ یا علی بیٹا سمجھ آ رہی ہے بات؟ توحید کا بھی قائل ہے، نبوت کا بھی قائل ہے۔ ایک فکرہ زبان پہ آ گئے، پتہ نہیں کون ساتھ دیتا ہے کون نہیں دیتا۔ وہ کہہ رہے میں تیرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، آپ لکھتے ہیں کہ ان سے مراد نبی ہیں، تو پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ یار آج کے مولوی سے تو شیطان کا عقیدہ بہتر ہے کہ شیطان شیطان ہو کر مانتا ہے کہ نبی کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہ کہہ رہے میں ان کو کبھی گمراہ
मोहलत तलब करना दलील है कि वो अकीदा क़यामत पर भी कायल था, तौहीद का भी कायल, नबुव्वत का भी कायल, क़यामत का भी कायल। फिर शैतान क्यों है, फिर काफिर क्यों है, फिर लानती क्यों है? आवाज आई इसका जुर्म ये है फफसका अन अम्र रब्बे, उसने अपने रब के अम्र का इनकार किया। पूरे मजमे में अब 4-5 बंदे भी बोले, मैं बाकियों पे गिला नहीं करूंगा। ओ अक्ल के अंधे जो सिर्फ अल्लाह के अम्र का मुनकर हो, जब वो शैतान बनता है तो जो मोहम्मद के बाद साहिब अम्र का मुनकर बने। हाय 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 हाय, जीते रहें, सलामत रहें। आप यकीन करें मेरा दिल मुतमईन हो गया। आपने हैदरी, बहुत शुक्रिया। बस मैं अब नतीजा देता हूं जिस मकसद के लिए मैंने यह आयत पढ़ी है। अब अल्लाह फरमा रहा है अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रिय्यतहु औलिया मिन दूनी। ऐ औलादे आदम, ऐ फर्जंदान आदम, तुम्हें क्या हो गया कि तुम मुझे अल्लाह को छोड़कर शैतान को और शैतान के चेले चाटों को, शैतान के मानने वालों को अपना वली मानते हो? हाय हाय, तुम शैतान को और शैतान के मानने वालों को, मेरी आवाज आ रही है, तुम वली मानते हो। ये वली नहीं हो सकते साहिबान। अब अल्लाह दलील दे रहे। देखिए जिस तरह मैं हिम्मत कर रहा हूं आपको भी साथ देना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है ये वली नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? हजूर अल्लाह दलील दे रहे, और वो दलील क्या है? अल्लाह फरमाता है ये वली इसलिए नहीं हो सकते कि मा अशहदतुहुम खल्क़ समावात वल अर्ज़। ये वली इसलिए नहीं हो सकते कि मैं अल्लाह ने ना इनको जमीनों की खिलकत पर, ना इनको आसमानों की खिलकत पर गवाह बनाया है। जीते रहे सुभान अल्लाह। ये वली इसलिए नहीं हो सकते। बेटा आप नहीं बोल रहे, समझ आ रही है आपको बात? जरा मजलिस का हिस्सा बन के बैठे। आप तो पता नहीं किन सोचों में गुम हैं। ये वली इसलिए नहीं हो सकते कि मैं अल्लाह ने इनको ना जमीनों की खिलकत पर, ना इनको आसमानों की खिलकत पर गवाह बनाया है। तो मालूम हो गया, आज से पता चल गया कि वली वो नहीं होता जिसे मैं वली कहूं। वली वो नहीं होता जिसे आप वली कहें। वली वो नहीं होता जिसे कुछ लोग मिलकर वली करार दे। अल्लाह फरमाता है मुझ अल्लाह की निगाह में वली सिर्फ वो हो सकता है जो जमीनों की खिलकत का भी गवाह हो। जरा इको कम कर देना, इको कम कर देना। जो जमीनों की खिलकत का भी गवाह हो और आसमानों की खिलकत का भी गवाह हो। अब तो मुझे आगे नहीं पढ़ना चाहिए। मालूम हुआ जो जमीनों की खिलकत का गवाह है, आसमानों की खिलकत का गवाह है, फिर मानना पड़ेगा कि जमीनें ना थी, वो था। जीते रहो, सलामत रहो। जमीनें नहीं थी चूंकि वो बनने का गवाह है। जमीनें ना थी, वो गवाह मौजूद था। आसमानों का वजूद ना था, वो गवाह मौजूद था। जमीनें भी उसके सामने बनी, आसमान भी उसके सामने बने। तो फिर मुझे कहने का हक हासिल है कि मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, याद रखो हम अली से लेके महदी तक
یا فقہ بدل دوں؟ پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک. دیکھا نا بیٹا، آپ نے پیغام رسانی میں میری بات ضائع کر دی. یا پہلے محمد سے لے کر، دیکھیں گے آپ میری طرف، آخری محمد تک شیعہ صرف ان 12-14 کو ولی کیوں مانتے؟ ہم کہتے بھائی ہمیں کسی سے دشمنی نہیں، ہمیں کسی سے عداوت نہیں، ہمیں تو قرآن منوا رہا ہے کہ ولی صرف وہ ہوتا ہے جو زمینوں کی خلقت کا بھی گواہ ہو. آپ بول نہیں رہے. اور آسمانوں کی خلقت کا بھی گواہ ہو، زمینیں بھی اس کے سامنے بنی ہو، آسمان بھی اس کے سامنے بنا ہو. میرے شیعہ سنی بھائیو، اگر کسی کو ایسا ولی نہیں ملتا جو زمینوں سے بھی پہلے ہو، آسمانوں سے بھی پہلے ہو، ہر بندہ شاید ساتھ نہ دے، فکرہ میں جلدی سے دے رہا ہوں. میرے بھائیو دیکھیے، اس میں ولی کا قصور نہیں. دیکھو نا، دن چمک رہا ہے، سورج چمک رہے، بولو سورج چمک رہا ہے نا. اس چمکتے ہوئے دن میں اگر چمگادڑ کو سورج دکھائی نہ دے، آپ کی چپ کو سلام ہے، اگر چمگادڑ کو حیدری اس دن کی روشنی میں، میجر صاحب اگر کسی کو سورج دکھائی نہیں دیتا چمگادڑ کو، تو پھر جرم سورج کا تو نہیں، قصور سورج کا تو نہیں، قصور کس کا ہے؟ دیکھنے والے کی، اپنی بینائی کا. اگر کسی کو ایسا ولی نہیں ملتا، نہ ملے، ہمیں مل گیا ہے، ہمیں مل گیا ہے. سر اٹھانا، ہمیں مل گیا ہے. وہ دیکھو وہ ولی کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر اعلان کر رہا ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم طرق السماوات من طرق الارض. آؤ مجھ سے پوچھو، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں، اس لیے کہ زمینیں بھی علی کے سامنے بنی. ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ. اور آسمان بھی علی کے سامنے بنے. میجر صاحب کیا کروں، معاف کریں گے مومنین اور بانیان بھی، فکرہ زبان پہ آ گئے، خطیب ہوں، پڑھتے پڑھتے کوئی نہ کوئی بات زبان پہ آ جاتی ہے، تو پھر ادا کرتے ہوئے ہم اس بات کو روک بھی نہیں سکتے. پھر مجھے کہنے کا حق نہیں کہ خدا کی قسم جسے جنگ لڑنے کے بعد گھر کا راستہ بھول جائے، وہ اور ہے جو زمین پر کھڑے ہو کر آسمانوں کے راستے بتائے. ہائے 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 ہائے. یا بڑی مہربان صاحب، بڑی مہربان صاحب. ہائے ہائے حیدری. ہاں، علی ولی اللہ. بس میں موضوع سمیٹتا ہوں، بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، کیا کریں، آپ جب چپ ہو جاتے ہیں پھر فقہ کی تشریح کرنا پڑ جاتی ہے. اگر کوئی یہ اعتراض کر دے کہ جعفر صاحب ہم نہیں مانتے، یہ آپ کے امام کا فرمان ہے، ہم نہیں مانتے، ہم کہتے کوئی زبردستی نہیں ہے، آؤ فیصلہ قرآن سے لیتے. قرآن آیا اسی لیے ہے کہ وہ محمد و آل محمد کو منوائے، اور محمد و آل محمد آئے اسی لیے ہے کہ وہ قرآن کی عظمت کو منوائے. اس وقت میں صرف اشارہ دے کے گزر جاؤں گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو محرم کا عشرہ میں ننکانہ شہر مرکزی امام بارگاہ میں
انشاءاللہ حاضری دے رہا ہوں، وہاں تفصیلاً میں موضوع کو لے کر چلوں گا، اس وقت میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، او ابلیس تجھے کس نے منع کیا اس کے سجدے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ ہائے 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 ہائے، میں اس وقت اس کی تشریح نہیں کر رہا، چونکہ اس کی تشریح کروں گا پھر گھنٹہ گزر جائے گا، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو جو سجدہ نہیں کر رہا، استکبرت، کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالی، یا تو ان بلندی والوں میں سے ہے؟ تو پتا چل گیا نا کہ سب کو سجدے کا حکم تھا، ہائے ہائے، لیکن عالین کو اللہ نے سجدے کا حکم نہیں دیا۔ تو پھر اتنی بات تو مان لو کہ سب کو سجدے کا حکم دینا اور عالین کو آدم کے سجدے کا حکم نہ دینا، یہ دلیل ہے کہ وہ عالین آدم سے افضل تھے۔ جتنے بولے ہو میں شکر گزار ہوں، وہ عالین آدم سے افضل تھے۔ اب مجھے ایمان سے بتاؤ، فکرہ میں بڑے آرام سے دے رہا ہوں، اگر حق بنے تو زبان سے بولنا، جن کی برابری کا دعویٰ ہمارا باپ نہیں کر سکتا، ہائے 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 ہائے، پھر اس آدم کا کوئی بیٹا علی کی برابری، عالین کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ جو نہیں بولے میں فکرہ بدل رہا ہوں، جن عالین سے ہمارا باپ آدم خلیفۃ اللہ ہو کر، معصوم ہو کر بیعت نہیں مان سکتا، ہائے 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 ہائے، پھر کوئی آدم کا بیٹا عالین میں سے کسی سے مطالبہ بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ تو ماننا پڑے گا وہ عالین آدم سے افضل تھے۔ اب میرے معظم مکرم سامعین، میں داد دوں گا، آپ نے مجھے داد دی ہے، اگر ناراض نہ ہو تو میں ایک لمحے کے لیے شیطان کو داد دے رہا ہوں کہ تیری کیا بات ہے؟ شیطان شیطان ہو کر بھی یہ نہیں کہتا کہ میں ان جیسا ہوں۔ بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے، شیطان نے شیطان ہونے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا میں ان جیسا ہوں، میں ان کے برابر ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہا میں ان جیسا نہیں، میں اس آدم سے افضل ہوں جو مٹی سے بنا ہے، میں اس سے افضل ہوں، ان سے نہیں۔ تو پھر تیری سمجھ میں نہیں آتا، شیطان شیطان ہو کر مانتا ہے کہ کوئی ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسا مولوی ہے جو منبر پہ کہتا ہے محمد ہم جیسا؟ ہائے 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 ہائے۔ بہرحال اللہ فرما رہے تو جو سجدہ نہیں کر رہا، بس میں نے سمیٹ دیا، کیا تو ان عالین میں سے ہے؟ کہتا ہے میں ان عالین میں سے نہیں، میں ان جیسا نہیں، آدم سے افضل ہوں۔ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون تھی کہ اللہ نے سب کو سجدے کا حکم دیا لیکن ان کو سجدے کا حکم نہیں دیا۔ وہ آدم سے بھی پہلے تھے، وہ ملائکہ سے بھی پہلے تھے، اب وہ عالین کون ہے؟ بس حوالہ دے کر میں منبر چھوڑ رہا ہوں۔ مصاحب بھی انتہائی واجب الاحترام جو بہت خوبصورت انداز میں مصاحب پڑھتے ہیں، وہ انشاءاللہ میرے بعد مصاحب پڑھیں گے۔ میں مصاحب بھی نہیں پڑھ رہا، میں صرف یہ بات دے کر منبر چھوڑ رہا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ ہے کتاب کا نام ہے ریاض النظرہ 1، فرائض السنتین 2، اور ہماری کتابوں میں تفسیر البرہان۔ حضرت ابو سعید خدری وہ روایت فرماتے ہیں قال کنا جلوسا
मआ रसूल अल्लाह, हम रसूल पाक के इर्द गिर्द बैठे हुए थे और ऐसे लग रहा था जैसे चांद सितारों के दरमियान है। तो एक सहाबी रसूल की खिदमत में आया। इज़ा अक़बला इलैहि रजुलुन, एक मर्द मुसलमान रसूल की मजलिस में आया और आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह अखबिरनी अन कौलिल्लाह ताला ले इब्लीस, आप मुझे बताइए जो इब्लीस ने से अल्लाह ने फरमाया है कि इब्लीस तू जो सजदा नहीं कर रहा, अस्तकबरता, क्या तूने तकब्बुर किया, अन कुंता मिनल आली, या तू उन बुलंदी वालों में से है। या रसूल अल्लाह फमानहुम, वो आलीन कौन है? मैं तो नतीजे के करीब आ गया हूं। वो आलीन कौन है? अल्लज़ीना हुम आला मिनल मलाइका, जो तमाम मलाइका से अफजल हैं, वो आलीन कौन है? तो रसूल पाक ने, फिक्रे की नजाकत देखिएगा, मैं तशरीह नहीं करूंगा, रसूल ने सहाबा की तरफ देखा, फिर उस सहाबी की तरफ देखा और देख के फरमाया, अगर ज़र्फ़े मारिफत रखते हो, साहिबान बड़ा फिक्रा प्यारा था, अगर ज़र्फ़े मारिफत रखते हो तो फिर सुनो वो आलीन कौन थे। रसूल फरमाते सुनो, वो आली फ़अना मुहम्मद, उनमें से एक मैं मुहम्मद हूं, व अलीजुन, अली है, वल फातिमा, तो फातिमा है, वल हसन, मेरा बेटा हसन है, वल हुसैन, मेरा बेटा हुसैन है। जिस तरह मैं आलीन में, वैसे अली आलीन में। नहीं, मैंने फिक्रा मुकम्मल कर दिया है। जिस तरह मैं मोहम्मद आलीन में, वैसे अली आलीन में। जैसे अली वैसे बतूल, जैसे बतूल वैसे हसन, जैसे हसन वैसे हुसैन। जो आलीन में होते हुए मकाम मुझ मोहम्मद का है, मेरे बाप वही मकाम अली का है। आपने मेरे फिक्रे पे तवज्जो ही नहीं फरमाई। मैंने ये नहीं कहा कि अली का मकाम मुस्तफा से पहले है, नाना, हमारा अकीदा ये है कि हम अली को सब कुछ मानते हैं। हमारे नजदीक अली ऐनुल्लाह है, वजहुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, उज़्नुल्लाह है, वलीयुल्लाह है, नफ्सुल्लाह है। अली को हम सब कुछ मानते हैं, लेकिन मोहम्मद के बाद मानते हैं। हाय 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 हाय, मैंने जिम्मेदारी से यह फिक्रा दिया है। खबरदार कोई हमारी बात सुनकर गलत अकीदा न लेके जाए। खुदा की कसम, हम अली को जो मानते हैं मुस्तफा के बाद मानते हैं। आपकी चुप की कसम है, आपने देखा नहीं हमारी जहां जहां शिया आबाद है, जहां जहां शिया की अजान होती है, मैं अपने मजहब बदल दूंगा, इससे बड़ी जमानत नहीं दे सकता। मुझे एक शिया मस्जिद दिखा दो कि जिसमें किसी मुअज्जिन ने अजान देते हुए या किसी मलंग ने कलमा पढ़ते हुए मुहम्मद रसूलुल्लाह से पहले अली जन वलीयुल्लाह पढ़ा हो। हाय 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 हाय। इसलिए कि हम अली को सब कुछ हैदरी मानते हैं, मगर मुस्तफा के बाद मानते हैं। आप चुप हो गए, बड़े इधर काफी मजमा इस साइड पे खामोश रहा। मैं फिक्रा बदल रहा हूं, चैलेंज के साथ बात कर रहा हूं। हमारे किसी मुज्तहिद ने, किसी अल्लामा ने, किसी खतीब ने, किसी जाकिर ने, किसी शायर ने, किसी मातमी ने, किसी मलंग ने, किसी जाकिर ने, खतीब ने, अजादार ने, नोहा खान ने मुझे एक साबित कर दो
یا ہماری کسی کتاب اصول کافی سے لے کے 2023 کی امامیت جنتری تک میں سب کی ضمانت دے کے بات کر رہا ہوں کہ ایک کتاب ثابت کر دو، ایک ملنگ ثابت کر دو کہ جس نے کبھی بھول کر بھی کہا ہو کہ فلاں مقام پر علی نے رسول کے آگے کھڑے ہو کر ہادے یار تو اڑی چوپ دی نماز پڑھائی ہے، اس لیے کہ ہم علی کو سب کچھ مانتے ہیں، مگر جب بات آئے گی نماز پڑھانے کی تو ہم ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی علی جیسے معصوم کو بھی مصطفیٰ کے آگے کھڑا کرنا گوارا نہیں کرتے۔ پھر تیری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ہم علی جیسے معصوم کو محمد کے آگے کھڑا کرنا گوارا نہیں کرتے تو کوئی مدینے کا گناہگار محمد کے